اور میرا خیال ہے کہ ہمارے سب کے گھروں میں یہ ڈسکشن ہوتی ہے کہ اچھا پاکستان کی تو ترقی نہیں ہو رہی، پاکستان کے تو برے حالات ہیں، پاکستان کا پتہ نہیں کیا بنے گا، یہ سارے ہمارے سب کے گھروں میں یہ ڈسکشن ہوتی ہے. اور ہم سب لوگ مایوسی کی بات کر لیتے ہیں کہ پتہ نہیں آگے بننا کیا ہے. یہ بڑی میں کھل کے بات کر رہا ہوں بیکاز یہ ایسی بات ہے جو ہم سارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ مایوسی اس لیے ہے بیکاز آئی تھنک ہم سارے اس میں ذمہ دار ہیں. اگر ہم یہ بات کریں کہ صرف لیڈرز ذمہ دار ہیں یا پولیٹیشین ذمہ دار ہیں یا بیوروکریسی ذمہ دار نہیں، ہم سارے ذمہ دار ہیں. تو خیر چند ماہ سے آئے ہیں یہاں پہ، بٹ مایوسی میرا خیال ہے ہم نے قرآن مجید میں سب نے پڑھا ہے کہ مایوسی گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مایوسی کو بہت سختی سے ناپسند کیا ہے. اب ہمارا کیا رول ہے بیچ میں؟ ہمارا رول ہے کہ ہم اپنے طور پہ جو حصہ ڈال سکتے ہیں وہ ڈال دیں. اگر میرے پاس چند ماہ، ہماری ٹیم کے پاس چند ماہ ہے تو ہم اس میں جو حصہ ڈال سکتے ہیں ڈال دیں. آپ لوگوں کے پاس بھی اسی طرح ہیں کہ چھوٹی چھوٹی ایفرٹ جو ہے اگر آپ کر دیں گے تو چیزیں تبدیل ہو جائیں گی اور اس کا امپیکٹ پورے پاکستان پہ آ جائے گا. یہ میں نے پچھلے 6 ماہ میں وٹنس کیا ہے. اب جو سروسز ہاسپٹل کی کنڈیشن ہے، لٹرلی مجھے یہ کہنا پڑا کہ میں اپنے کسی دشمن کو بھی اس ہاسپٹل میں نہ بھیجوں. اس کی وجہ یہ ہے جو آپریشن تھیٹرز کی کنڈیشن تھی، جو وارڈز کی کنڈیشن تھی، وہ باقی ہاسپٹل کی کنڈیشن تھی، وہ بہت بری تھی. اور میرے ان 6 ماہ میں بہت سارے ہاسپٹلس کا وزٹ ہوا ہے، لیکن اس سے بدتر کنڈیشن کہیں نہیں دیکھی تھی. اس کے ذمہ دار آپ لوگ تو نہیں ہیں، اس کی ذمہ دار گورنمنٹ ہے، جس کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کو جو صابن آپ نے ہاتھ جس سے دھونا ہے وہ بھی آپ کو مہیا کرے. وہ آپ کو، آپ جس کمرے میں بیٹھتے ہیں وہاں پہ ایک اچھا ریزنیبل، کم سے کم اے سی لگا ہو، کم سے کم وہاں پہ صفائی والا ہو، وہاں پہ کم سے کم آپ کا فرش صاف کرنے والا ہو. یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. اب سارے لوگ، اور خاص طور پہ میڈیا پہ، اور ہم بھی کرتے آئے یہ چیز کہ ایک بیڈ پہ جی 5 پیشنٹ ہیں جو ہاسپٹل کے اندر ہیں. ارے بھائی اس میں ڈاکٹر کا قصور تو نہیں ہے. اس کو تو شکریہ ادا کرو کہ وہ اپنے ایک کی گنجائش میں 5 کا ٹریٹمنٹ کر رہا ہے. لیکن ایک چیز بن گئی ہے کہ جی ہاسپٹل کی حالت اتنی خراب ہے، دیکھیں جی 5 پیشنٹ ہیں، اس ڈاکٹر کا تو بندوبست کریں. اس کا شکریہ ادا کرنا ہے ہم نے، جو 5 پیشنٹ دیکھ رہا ہے جس کے پاس گنجائش ایک کی ہے. اب ایک نام بنا ہوا تھا، میرے خیال ہے میں چلڈرن ہاسپٹل ملتان گیا، وہاں اسی طرح 5 بچے تھے اور میڈیا والے تھے. انہوں نے کہا جی آپ نے حالت نہیں دیکھی. میں نے ان کو سب کو سمجھایا بھائی شکر کرو ان کا کہ وہ دیکھ رہے ہیں. کوئی بلوچستان سے بچہ آیا ہوا ہے، کوئی ساؤتھ پنجاب کے کس علاقے سے بچہ آیا ہوا ہے. اینی ویز وہ کانسیپٹ آہستہ آہستہ دور ہوگا، لیکن ہم لوگوں کی تھنکنگ تھوڑی سی تبدیل کرنی پڑے گی کہ جی ڈاکٹر کو ہر ایک کا قصوروار ٹھہرا دینا ہے، ہر چیز کا قصوروار ٹھہرا دینا ہے. ہم سارے جب سروسز ہاسپٹل سے وزٹ کر کے گئے تو بیٹھے اور یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہ ہاسپٹل لاہور کے سینٹر میں ہے اور یہ ایک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا فیس ہے. اگر اس ہاسپٹل کی یہ حالت ہے تو باقی ہاسپٹل کی حالت بھی آپ کے سامنے. ہم لوگوں نے اس کے اوپر کافی ورکنگ کی ہے. پچھلے آئی تھنک 10 دن ہو گئے، ہمیں 10-12 دن ہو گئے ہیں ہمیں اس چیز کے اوپر. اسی طرح ہم نے میو پہ کی ہے، اسی طرح ہم نے چلڈرن ہاسپٹل لاہور پہ کی ہے، اور تقریباً 7-8 ہاسپٹل ہیں جو لاہور سے باہر ہیں جن کے اوپر کام کر رہے ہیں. ایک تو ہم سب کی عادت ہے جو بھی ادھر آ کے بیٹھتا ہے کہ جی نئے ہاسپٹل بنا دیں، نئے چیزیں کر دیں. کسی نے یہ نہیں دیکھنا کہ جو آپ کے پاس چیز موجود ہے اس کی حالت دیکھ لیں، وہ نہیں کرنی. ہم نے نئی چیز بنا دینی. میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہ رہا، بٹ ایک سوچ بن گئی ہوئی ہے. تھینکس ٹو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ آلسو. انہوں نے شروع میں مجھے کہا کہ جی آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ نے بھی نئی چیزیں بنانی ہیں یا آپ نے جو چیزیں ان کو ٹھیک کرنا ہے. اب اس سے بڑا ایسٹ ہمارے پاس نہیں ہے موجود جو سروسز ہاسپٹل کی فارم میں ہے. لیکن اس میں جتنے لوگ اس سامنے کمرے میں بیٹھے ہوئے، ہال میں بیٹھے ہوئے، ان میں سے کوئی ایک قصوروار نہیں ہے جو ہو رہا ہے. ہاں اگر میں آپ کو فیسلٹی، ساری چیز سے پہلے
میں صرف آپ لوگوں سے ایک چیز ڈسکس کرنی تھی، وہ یہ کہ ہم 5 7 8 ارب جتنے پیسے لگیں گے ہم اگلے چند ماہ میں وہ لگا دیں گے. اور آپ کو کہ ایک چیز ہے کہنے والی بات ہے، بٹ اللہ تعالیٰ نے اگر چاہا تو ہم آپ کو اگلے ہفتوں میں اور مہینوں میں اس ہاسپٹل کو ریویمپ کر دیں گے. لیکن کیا یہ 5 7 ارب روپیہ 4 ارب روپیہ جتنا بھی لگے گا، ہم نے کوئی لمٹ نہیں رکھی سروسز ہاسپٹل کی. ہم کر کے سال 2 سال بعد جو بھی اس کرسی پہ بیٹھا ہوگا آئے گا اور یہی حالت دیکھے گا تو اس کا فائدہ نہیں ہے. اس سے بہتر ہے وہ پیسے نہ لگائیں. اس کے لیے ایک چیز ضروری ہے، اس کے لیے یہ جو 60 70 لوگ اس کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر وہ اونرشپ لے لیتے ہیں تو یہ ہاسپٹل مینٹین بھی ہو جائے گا، چل بھی جائے گا. اگر یہ لوگ اونرشپ نہیں لیتے پھر ہم جتنی مرضی ایفرٹ کر لیں، پرنسپل صاحبہ، ہیلتھ سیکرٹری، منسٹر صاحب، وہ ہاسپٹل نہیں چلنا. وہ 7 8 ارب روپیہ 10 ارب آپ سمجھیں آپ نے جلا دیا، کیونکہ اس نے سال 2 سال بعد پھر اسی حالت میں آ جانا ہے. اس سارے سٹیپ سے پہلے، اس ساری اپروول سے پہلے میرا دل تھا کہ میں آپ لوگوں کے پاس آؤں اور ایک چیز صرف ریکویسٹ کروں، اونرشپ. اگر آپ لوگ اونرشپ لے لیں گے تو یہ ہاسپٹل چل جائے گا. ادروائز اسی طرح ہوگا کہ 2 دن کی خبر بنے گی کہ ہاسپٹل ٹھیک ہو رہا ہے، ہاسپٹل ٹھیک ہوگا، اور اس کے بعد ہاسپٹل دوبارہ سے اس فارم میں چلا جائے گا. دوسری چیز جو سب سے ضروری ہے وہ پھر ایز اے مسلم آپ کی اونرشپ صرف اس صورت میں آتی ہے کہ اگر آپ اپنا ٹائم پورا دے دیں. آپ شام میں جو مرضی کریں، آپ کا رائٹ ہے، آپ کو اس کانسٹیٹیوشن نے رائٹ دیا ہے، لیکن کم سے کم جو اپنے گھنٹے ہیں وہ پورے کر دیں. اگر آپ وہ پورے کر دیں، میں یقین کریں جو بھی آپ کے ڈیوٹی آورز ہیں، اگر آپ وہ آنیسٹلی پورے کر دیں گے نا، آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ پورے نہیں کریں گے تو آپ کے نیچے والے پورے نہیں کریں گے. جب آپ کے نیچے والے پورے نہیں کریں گے، جو آپ کا نچلا والا پیرامیڈیکل سٹاف یا باقی سٹاف ہے وہ پورا نہیں کرے گا. اگر آپ صرف ایک چیز کا وعدہ کر دیں اور اپنے اندر کرنا، یا آپ نے میرے سے نہیں کرنا، یا ڈاکٹر صاحب سے نہیں کرنا، یا پرنسپل صاحبہ سے نہیں کرنا، کہ اگر آپ وہ ڈیوٹی آورز اپنے پورے کر دیں گے، ہر چیز چینج ہونے شروع ہو جائے گی. باقی جو ہماری ذمہ داری ہے ہم ہر صورت پورا کریں گے. آپ کو اگلے ہفتوں میں اور چند مہینوں میں آپ کو رزلٹ سامنے آ جائے گا. اور سیکٹری ہیلتھ بیٹھے ہیں، سیکٹری ہاؤسنگ بیٹھے ہیں. ہم نے ایک سیکٹری ایک ہاسپٹل کے لیے اپوائنٹ کر دیے ہیں. آلدو سیکٹری ہیلتھ اور منسٹر ہیلتھ اس کو مانیٹر کر رہے ہیں، لیکن سیکٹری ہاؤسنگ جو ہیں وہ سروسز ہاسپٹل کے لیے فل ٹائم، جنہوں نے اگلے چند ہفتوں میں اس چیز کو انشور کرنا ہے کہ ہم نے ایک ایک چیز جو پلان کر رہے ہیں، جو اس کا ماسٹر پلان بنا رہے ہیں، اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، اور وہ انہوں نے انشور کرانا ہے. مطلب ہمیں لمبے راستے نہیں جانا. ہم نے کل میو کی میٹنگ کی، میں نے خاص طور پہ سروسز کی ٹیم، ساری ٹیم کو بلایا تھا صرف اس لیے کہ دیکھ لیں کہ ہم سروسز میو کو ہم کس طرح ریویمپ کر رہے ہیں. تو ہماری نیت بالکل صاف ہے اس سلسلے میں. ہم بالکل کلیئر ہیں کہ ہم نے، میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ کس طرح چیزیں پاسبل ہو جاتی ہیں، اور تھوڑی سی ایفرٹ کریں تو کیسے چیزیں ہو جاتی ہیں. آج سے 3 4 ماہ پہلے ہمارے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ جی ہماری $3 بلین کی کاٹن جو ہے وہ پاکستان سے باہر سے آتی ہے. پچھلے سال ہم نے منگائی ہے، اور ہمارا ساری جو انڈسٹری ہے وہ کاٹن کے بغیر گزارا نہیں ہے، کیونکہ سارا کپڑا بنا کے ہم نے باہر بھیجنا ہے. 3 سے 4 ماہ پرانی بات ہوگی. تو انہوں نے کہا جی کہ کوشش کریں کہ تھوڑی بہت $0.5 بلین کی $1 بلین کی کاٹن یہاں ایکسٹرا ہو جائے، تاکہ پاکستان کے پاس ڈالر ہے نہیں تو ہماری ایکسپورٹ بھی ڈاؤن ہو رہی ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے. ہم لوگوں نے پہلا سیشن لگایا، پوری ٹیم تھی. دوسرا سیشن لگایا، تیسرا سیشن لگایا. میں نے ہفتے میں 2 میٹنگ شروع کی. سی ایس نے آئی تھنک 3 4 میٹنگ ہفتے میں شروع کی. ٹچ ووڈ اللہ تعالیٰ نے اگر چاہا تو 1 مہینے بعد ہم $3 بلین کی کاٹن جو ہم نے باہر سے منگانی تھی، پاکستان میں ہی ہم نے کاشت کر لی ہے، اور اس کا رزلٹ مہینے بعد آ جائے گا. تو یہ صرف تھوڑی سی ایفرٹ تھی، کچھ نہیں کیا ہم نے، صرف پش کیا، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کو پش کیا، ٹیموں کو پش کیا ہے.
اور اس کا اینڈ رزلٹ یہ نکلا کہ جو ہم نے $3 بلین کی کاٹن منگانی تھی، یہ ہم پنجاب میں، یہ فیڈرل گورنمنٹ نے اس کی سپورٹ پرائس ہم نے ان سے اناؤنس کروائی ہے، اور وہ ایفرٹ کا رزلٹ مہینے بعد سامنے آ جائے گا. تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر ہم ایفرٹ کریں تو رزلٹ کوئی لمبے چوڑے نہیں ہیں، آپ کو ہفتوں میں، مہینوں میں سامنے آ جاتے ہیں. اور وہ میں اکیلا نہیں کر سکتا، یہ اکیلے نہیں کر سکتے، یہ اکیلے نہیں، ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں اکیلے نہیں کرتے، ہمیں سب کو مل کے کرنا ہے. اور اگر ہم مل کے کر لیں گے تو یہ کاٹن والی میں مثال اس لیے آپ کو دے رہا ہوں کہ یہ بالکل ریسنٹ ایگزامپل ہے اور جو ہو گئی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ مہینے بعد اس کا رزلٹ بھی آ جائے گا. باقی بہت ساری ڈیٹیلز ہیں، میں اس میں ابھی جانا نہیں چاہتا. آپریشن تھیٹر سے ریلیٹڈ ہے، ابھی سرائے سے ریلیٹڈ ہے، باقی بہت ساری چیزیں ابھی تھوڑی سی میں نے ان سے اور بھی ڈسکشن کی ہے، وہ آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں کریں گے. لیکن صرف اتنا ہے کہ ہم ایز اے پاکستانی تھوڑا سا رول اپنا ذمہ داری لے لیں. تھوڑا سا، آپ کو 1-2 گھنٹے کا فرق پڑے گا، لیکن آپ یقین کریں وہ ورتھ اٹ ہوں گے. آپ کو اس کا رزلٹ نظر آ جائے گا. آپ نے صرف یہ انشور کر لیا کہ سارے ٹیسٹ آپ کے ہاسپٹل میں ہو رہے ہیں، آپ کو دوائی آپ کے پیشنٹ کو باہر سے نہیں مل رہی، رزلٹ آ جائے گا. اب وہ آپ نے شور مچانا ہے تو ہمارے تک بات پہنچے گی. اور بالکل خامیاں، 1000 خامیاں اس ٹائم موجود ہیں. جو حالت ہے ہاسپٹل کی آپ دیکھ نہیں سکتے جو اس ہاسپٹل کی حالت ہے، لیکن ہمیں اس کو ٹھیک کرنا ہے. تو میں سب آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا ایز اے پاکستانی، ہم سب مل کے، میں نے چند ماہ میں، چند ہفتوں بعد چلے جانا ہے، لیکن میں ایک چیز کی شیورٹی دیتا ہوں کہ جاتے جاتے آپ کا ہاسپٹل میں ضرور ٹھیک کر کے جاؤں گا. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ہم ساروں کو صرف ایک دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز میں کامیاب کر دیں. اور ایز اے پاکستانی ہم سب اپنا صرف تھوڑا سا، میرا نہیں خیال آپ کو بہت تھوڑا رول اپنا بڑھانا پڑے گا، لیکن اس کا رزلٹ بہت جلدی سامنے آ جائے گا. تو میری آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرنی تھی، اسی لیے میں آیا ہوں. اور آپ لوگوں کی ہم سجیشنز پوری لیں گے، کیونکہ یہ آپ لوگوں کا ہاسپٹل ہے. آپ لوگوں نے یہاں پہ اپنا سارا دن گزارنا ہے، ہم نے نہیں. آپ لوگوں کی جو رائے ہے وہ میٹر کرے گی، نہ کہ رائے جو ایک آفس میں آفیسر بیٹھا ہوا ہے اس کی رائے میٹر کرے گی. تو کنکلوڈ کرنے سے پہلے آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اور میں بس میرا اس ہاسپٹل میں چکر لگتا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں اور ہماری پوری ٹیم ہم کنٹینیوسلی یہاں پہ آتے رہیں گے. اور ہوپ فلی اللہ نے چاہا انشاءاللہ تعالیٰ تو ہم اگلے ہفتوں میں اس ہاسپٹل کو پورے کو ریویمپ کریں گے، برانڈ نیو ہاسپٹل کی طرح بنائیں گے. میں ایک دن، میں کنکلوڈ کرنے سے پہلے، رات کو 10-11 بجے میں نے علی جان صاحب کو کہا اور چیف سیکرٹری صاحب کو کہا کہ ہم کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں ملتے ہیں، بہت تھوڑا سا دور تھا لاہور سے کر کے. ہم چلے گئے تو ہم نے کوئی بچی تھی اس کو دیکھنا تھا. دیکھ کے تو ان کو بھی نہیں سمجھ آئی کہ یہ رات کو کیوں بلایا اس ٹائم پہ. میں نے ان کو وہ ہاسپٹل دکھایا. میں نے کہا میں آپ کو کہہ تو رہا ہوں، بہت بڑی وش ایک دے رہا ہوں آپ کو، کیا ہم اس طرح کا ہاسپٹل نہیں بنا سکتے؟ اگر یہ رن کر سکتے ہیں تو ہم رن نہیں کر سکتے؟ علی جان صاحب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح کا ہاسپٹل یہ بنے گا، اور آپ کو اگلے ہفتوں میں اور مہینوں میں رزلٹ نظر آ جائے گا. تھینک یو. تو میرا اب آپ سے اتنا ہی ہے کہ اگر آپ لوگوں کا کچھ لوگوں کا فیڈ بیک میں ضرور لینا چاہوں گا اس کے بارے میں. مائک اگر آپ دے دیں کہ عارف کو دے بالکل سر. اس کے بعد آپ ڈاکٹر عارف ہمارے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ میں. اب دل نزدیک ہے. آپ نے اس کو جیسے پوسٹ کیا ہے، آئی اپریشیٹ. اب اس میں نا آپ کی جو ایفرٹ ہے جیسے آپ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ ساری ہم لوگ سب تیار ہیں سر. ہم پہلے بھی کام کرتے ہیں، اپنا ڈیوٹی پوری پرفارم کرتے ہیں، پیشنٹ کیئر کرتے ہیں، اپنے طرف سے خود لگا کے کرتے ہیں. سب جگہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں، ہم خود مینیج کرتے ہیں. پیشنٹ کیئر میں انشاءاللہ پرابلم پہلے بھی نہیں تھی، اب بھی نہیں ہوگی. باقی جہاں تک آپ نے انفراسٹرکچر کی بات کی وہ ہمارے بس میں نہیں. صفائی ستھرائی بہت سی چیزیں ہیں. اگر آپ تھوڑا ڈیٹیل میں دیکھیں تو یہاں کے ورکر کسی اور جگہ جا کے کام کرتے ہیں، یہاں پہ نہیں ہوتے. وہ سارے واپس آئیں گے.
आपको मालूम है वो सारे वापस आएंगे और अगले 2-3 दिन के अंदर सारे वापस होंगे. जितना स्टाफ है 100% उसको सैलरी नहीं मिलनी अगर वो यहाँ वापस काम नहीं करे. यहाँ का स्टाफ यहाँ पे काम नहीं करेगा तो आउटपुट तो नहीं आ सकता. आएंगे जी, बिल्कुल आएंगे. ऑर्डर हो गया. इसी तरह की चीजें हैं. और फिर जो यहाँ पे मसाइल हैं, अगर आप जिस तरह सर्वे किया है आप मुझे बेहतर समझ गए होंगे क्योंकि आपने पूरी इनपुट ले ली है. पेशेंट केयर में प्रॉब्लम पहले भी नहीं है. टू बी ऑनेस्ट हमारे वार्ड में पेशेंट केयर प्रॉब्लम नहीं होती है. चीज़ें जब नहीं मिलती हैं फिर हम होती हैं. जैसे जो ड्रैप है, ड्रैप कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वहाँ पे होनी चाहिए, वहाँ से मंजूर नहीं होती हैं, ब्लैक में मिलती हैं. मतलब एक इम्पॉर्टेंट बात है, कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो मिलनी चाहिए और नहीं मिलती. वो जब ब्लैक में मिलेगी लोगों को नहीं मिलेगी, लोग फिर खरीदते हैं, फिर वो आप तक खबर पहुँचती है कि चीज़ें मंगवाई जाती हैं. ये सारी आइडेंटिफाई हुई हैं चीज़ें जी, बिल्कुल. सर मैं देखें आरिफ, मैं आपको बताऊं, हमने ये किया है कि हॉस्पिटल्स को बैंक ऑफ पंजाब से ले दिया है लिमिट. आप खुद इंपोर्ट कर सकते हैं वो चीज़ें, आपको किसी की मुताजी की नहीं ज़रूरत. आप मैडम को बताएंगे, अपनी प्रिंसिपल को. इनका और मेरा मसला है, ज़फ़र साहब से मेरी बात रोज़ होती है. हमने बहुत सारे हॉस्पिटल की एलसी खुलाई है ताकि मिडिल मैन सब खत्म हो जाए. पर ठीक सर ये मैडम आप इंशाल्लाह मेरा यह है कि मैक्सिमम लोगों से अगर फीडबैक आ जाए. आप बैठे रहें, बैठ के करेंगे जी. फरूक हाँ. Thank you very much for coming here, and especially Health Minister and Department for coming here and listening to the faculty and appreciating the faculty. And in the faculty, I can assure you this is one of the best faculty of the whole country. They are the best trainers in the whole Punjab. इसलिए I can give you the qualification of each one, and they are doing their अभी best. लेंगे मुझे बार Health industry में continuous pouring of money is required. मैं आपको आज हैंड कर सकते, मैं सारे प्रिंसिपल के साथ आया हेड डिपार्टमेंट. और आई मस्ट अप्रिशिएट जो प्रेजेंट सेक्रेटरी हैं, एक बार मेरी मीटिंग हुई, एक बार एक्स्ट्राऑर्डिनरी हेल्पिंग. सर आईटी आपके साथ हमने 2 साल लगाए फॉर इमरजेंसी. इट इज वे बैक 2-3 ईयर. यकीन करें हमारी 2 साल की बहुत एफर्ट्स बैठी हुई है. हमारा पैसा खा के कहीं और दे दिया गया. सर जिस थिएटर को हमने विजिट किया, इस थिएटर के लिए यकीन करें अभी भी कॉन्सेप्ट बोर्ड ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट दे रहे हैं और लास्ट कंटिन्यूअस 4 ईयर्स से कॉन्सेप्ट बोर्ड आप देख रहे हैं कि ये थिएटर की सिचुएशन ठीक नहीं है, इसको अपग्रेड करते हैं. एंड वी हैव बीन सपोर्टिंग. इसलिए इधर पब्लिक सेक्टर में नहीं आता, इधर ब्यूरोक्रेट्स भी आते हैं, जुडिशरी भी आती है और हाई फाई पीपल टू कम हियर. तो यही हमने कॉन्सेप्ट बोर्ड आप देखते रहे. हम नथिंग वी डू नॉट अचीव द मेन ऑपरेशन थिएटर. Tip of the iceberg is sterilization. अगर आप CSSD का आपने चक्कर भी लगाया, लगाया है. फर्स्ट सर्विस लगाया. अगर CSSD के लिए I have been giving the concept for the last 5 years continuously. और सर हम एक खास एफर्ट अपनी का फैकल्टी जा सकते हैं. और I must appreciate मैं एक ही बार अभी जा सकता हूँ. I have never met him for being an extraordinary helping. मैंने सपोर्ट किया. हम इस तरह से आसाम में एक ही डेवलपमेंटल स्कीम दे सकते हैं सर्विसेज में दे. एंड दैट इज ओनली अ स्किल है. प्रोफेसर साहब असल चीज़ ये मैं आपको बता देता हूँ कि प्रायोरिटी जो है ना फ़र्क होती है. मैं इसीलिए इनको पुश कर रहा हूँ कि भाई जो है करा लो. पैसों का जो है वो इशू नहीं होता, हम पैसे किसी और प्रोजेक्ट में लग जाएंगे. अभी हमने कहा है जो मर्जी हो हमने हॉस्पिटल्स को ठीक कर ज़रूर करना है.